بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم آپ سے قریشی دواخانہ، لودھی روڈ، حسن آباد، اٹک، پاکستان، جو اس خطے کا ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد، جنہوں نے اس خطے میں علم دین اور طب اسلامی، طب عربی، طب یونانی اور طب پاکستان، ان طب کو ملا کر انسانیت کی خدمت کا لمبا عرصے سے، کئی سو سال سے اس کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، تعلیم دین اور طب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، العلم علمان ہے، علم الابدان و علم الادیان ہے۔ علم دو قسم کے علم ہے، ایک دین کا علم ہے جس سے انسان کی روح، عقل اور مستقبل ترقی کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں ترقی کرتے ہیں۔ دوسرا علم ابدان، جسم کا علم ہے، انسانی جسم کے جو علوم ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی کو ایک بہترین نیچرل فطرت کے اصول پر یہ مشین بنائی ہے، یہ خود کار نظام ہے، اس کے اندر قدرت نے رکھا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کر انسانوں کو فطری راستہ بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی اور جسمانی دونوں طبیب ہیں۔ طب نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اپنے لوگوں کو، امت کو، انسانیت کو رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے تجربات آ کر جمع ہو گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے وفود آتے ان کے سارے تجربات وہ رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو بہت سارے علوم تھے ان میں سے ایک علم طب بھی تھا۔ اس لیے ہماری حدیث کی کتابوں میں کتاب الطب ایک مستقل عنوان ہے، اس میں کئی قسم کی احادیث ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کا بچہ بیمار تھا، تالو اترا ہوا تھا، گلے کی بیماریاں تھیں، تو وہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے بچے کا کیوں نہیں علاج کیا؟ این انت من قسط الہندی، قسط ہندی، قسط شیریں، کوٹھ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے قسط شیریں جو ہے اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ یہ بہت مفید چیز ہے، قسط بحری بھی اسے کہتے ہیں۔ اب یہ عام سی چیز ہے اور ہر جگہ ملتی ہے، مفید ترین چیز ہے۔ گلے کے امراض، بچوں کے امراض، ناک کے امراض، معدے کے امراض، بہت سارے امراض میں بھی مفید ہے۔ مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جڑی بوٹیوں کو، مختلف کھانے کی چیزوں کو استعمال کے طریقے بتائے ہیں۔ آج آپ کے سامنے قسط شیریں کا تذکرہ کیا گیا ہے، بہت مفید ترین چیز ہے۔ گلے کے امراض میں، ٹانسل وغیرہ میں مختلف دوائیوں کے ساتھ ملا کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ان کو سنیں، لیکن اپنی بیماری کا علاج کسی ماہر معالج سے رہنمائی لے کر کہ آپ کو اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے، پھر استعمال کریں۔ ایک ہے علم، علم تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، تجربات ہونے چاہیے، لیکن خود اس کو تجربہ کرنا، اس کے لیے پھر ایک طبیب کی ضرورت ہے، ایک ماہر کی ضرورت ہے جو آپ کو رائے دے۔ میڈیکل سٹور سے رہنمائی نہیں لینی ہے، بلکہ ایک ماہر فزیشین، تجربہ کار، یعنی ڈاکٹر، حکیم، طبیب، جس کو انسانی جسم اور علوم پر مہارت حاصل ہوتی ہے، ان سے رہنمائی لے کر میرے جسم کی ڈیمانڈ اور ضرورت کیا ہے، اور مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے، غذا اور علاج کیا ہوگا، اور مجھے احتیاط پرہیز کیا کرنی ہے، میڈیسن کون سی استعمال کرنی ہے، اس پر میں رہنمائی لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں طب نبوی سے اپنی زندگی کو صحت مند اور اپنی عقل کو درست اور اپنے اخلاق کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔